سانحہ گل پلازا میں تاجروں کا کتنا نقصان ہوا؟ کیا حکومت نقصان پورا کر پائے گی؟ تاجر برادری پھٹ پڑی۔ 1200 دکانوں پر قیمتی سامان رکھا ہوا تھا، کروڑوں کی دکانیں ہیں۔ یہ کیسی آگ تھی جو 10-15 منٹ میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہ اس طرح سے پھیلنا پیارے چلے گئے۔ 1 کروڑ کی وہ تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ گل پلازا کراچی کا معروف تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، اور گل پلازا ایک ایسا تجارتی مرکز تھا جہاں بڑی تعداد میں نہ صرف کراچی کے باسی بلکہ دنیا بھر سے جو ہے وہاں پر تاجر برادری ہو یا اس کے علاوہ عام شہری ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو وہاں کا رخ ضرور کرتا تھا اور اپنی شاپنگ کرتا تھا۔ ایسے میں بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر نقصان بھی ہوا ہے، اور نقصان کتنا ہوا، نقصان کے حوالے سے کیا ساری چیزیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر موجود ہیں۔ مالی نقصان بھی ہے، اور بتاتے یہی ہیں وہاں کے جو تاجر ہیں کہ وہ 5 ارب سے زائد کا نقصان ہے۔ اب چونکہ یہ ایک بڑی مارکیٹ تھی، یہاں ویرائٹی بھی بہت زیادہ تھی، اور 1200 دکانوں پر ان کے پھر گوڈاؤنز میں قیمتی سامان رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں جو ہو گیا، اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے چلیں جس طرح ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا۔ دیکھیں ایک شخص دوسرے کو گولی مار دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، ہم کہیں کہ اللہ کو یہ منظور تھا، تو پھر تو کسی گولی مارنے والے کو سزا ہی نہ ملے۔ ہمیں بھی احساس کرنا ہے کہ ہمارے تاجروں میں کہاں کہاں غفلت ہے، اور حکومت بھی اس بات کو تسلیم کرے کہ حکومت کہاں کہاں غلط ہے۔ چلیے مارکیٹوں میں، گل پلازا جیسی مارکیٹ میں ہر دکان پر کم از کم ایک ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے تھا۔ جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کسی مارکیٹ میں کوئی آگ لگتی ہے، تو اگر شاپ وائز ایک ایکسٹنگوشر ہے، تو وہ جو چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں مارکیٹوں میں، اگر 25 دکانیں بھی ہیں تو ایک وقت میں وہ 25 ایکسٹنگوشر تو آپ اٹھا سکتے ہو۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، باقی تاجر بھی بیٹھے تھے، پریس کانفرنس بھی ہوئی وہاں پہ، تو ابھی تک کوئی ایسی آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ وہاں پر کچھ ایسا فائر ایگزٹ کا نظام موجود تھا کہ بالکل بھی نہیں تھا؟ مطلب ایسا کچھ بتایا ہو کمیٹیز کی جانب سے، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کتنی مارکیٹس ہیں اور کیسی مارکیٹ ہے، کہاں زیادہ کاروبار ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو کچھ اپڈیٹس دی گئی ہوں کہ وہاں پر تھا بھی آیا کیا کچھ بھی نہیں تھا فائر سیفٹی کے انتظامات گل پلازا میں؟ دیکھیں نہیں تھا تبھی آگے اس طرح بڑھی نا، اور ایک چونکہ اب یہاں تھوڑا سا ہم وہاں کی انتظامیہ کو فیور دیں گے کہ اگر انتظام ہوتا بھی تو اکثریت کی زبان پہ یہ بات ہے کہ یہ آگ جو چند منٹس پہ آخری منزل تک کو ایک شولوں کی لپیٹ میں آ گئی، تو یہ عام آگ تو نہیں ہے۔ مارکیٹوں میں آگ لگتی ہے کم از کم کسی ایک فلور پہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جو قابو میں نہیں آتی تو دوسرے فلور پہ جاتی۔ یہ کیسی آگ تھی جو 10-15 منٹ میں 3 اوپر کے فلور، بیسمنٹ، اس کے بعد گراؤنڈ، ایک کونے سے دوسرے کونے پہ۔ اور تاجر رہنما کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی آگ ہم اس پہ کوئی زیادہ ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا تو کراچی میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ تو سانحہ بلدیہ فیکٹری کا ہے۔ دیکھیں سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں تو بھتے کے معاملات بتائے گئے، اور جس طرح وہاں پر واردات ہوئی سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی تخریب کاری ہی تھی، یہ بولٹن مارکیٹ میں۔ یہاں آگ کا اس طرح سے پھیلنا، یہ پلاٹ بڑا قیمتی ہے، اور اس پہ جو ہائی رائز بلڈنگ بنے گی کوئی 20-25 منزلہ، تو یہ کروڑوں کی دکانیں ہیں اس میں۔ اس لیے ایک خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کو کیمیکل کے ذریعے چلا دیا گیا ہو۔ پورا علاقہ جو ہم دیکھ رہے تھے پورا گرد و غبار کی لپیٹ میں تھا اس ہفتے کی رات۔ دیکھیں اس پہ سب سے جو مشکوک پہلو ہے وہ اس کا کم وقت میں 1200 دکانوں کو اور 5 منازل کو، 5 فلورز کو اس طرح سے لپیٹ پہ لے لینا۔ اس دوران چلیں فائر بریگیڈ کم لیٹ بھی اگر آئے تو بھی اوپر کی منازل کو بچا سکتا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ عمارت گر گئی۔ یہ بلڈنگ ٹھیک ہے 45 سال پرانی تھی، لیکن بہت زیادہ منازل نہیں تھی اور بہت زیادہ ہی کمزور بھی نہیں تھی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اس کی نظر میں پہلا شہر کراچی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا میں جو کوئی بھی ایسا سوچتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے
کہ وہاں انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے, وہاں فائر بریگیڈ کا نظام بہتر نہیں ہے. سندھ حکومت کی طرف سے 1-1 کروڑ روپے بطور امداد کے طور پہ جو ہے وہ دینے کا اعلان ہوا. آپ سمجھتے ہیں کوئی نعم البدل ہے؟ دیکھیں, جن لوگوں کے پیارے چلے گئے وہ تو کوئی قیمت نہیں ہے. 1 کروڑ کیا 1 ارب بھی دے دیں تو وہ ظاہر ہے اس گھر کے وہ کسی کا بچہ تھا, کسی کا گھر کا کفیل تھا, کسی کا باپ تھا, کسی کی بہن بیٹی. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ روپے اگر انہوں نے گرانٹ جاری کی ہے تو میں مذمت نہیں کرتا. مذمت میں اس بات کی کروں گا کہ ایسا کچھ کریں کہ جن غفلتوں کے نتیجے میں یہ قیامت برپا ہوئی ان غفلتوں کو دور کر دیں. اچھا, یہ بھی دیکھا ہے ہم نے گل پلازا کے علاوہ جو دیگر مارکیٹ ہیں, زینب مارکیٹ ہو گئی, کوآپریٹو مارکیٹ ہو گئی, جس میں 2021 میں غالباً آگ بھی لگی, تو ان میں تو اور بھی زیادہ خدشات ہیں. یا تو گلیاں بھی اتنی پتلی پتلی ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ثانیہ ہو جائے تو مزید یہاں پہ تو اموات زیادہ ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے حکومتی طور پہ بھی کوئی اقدام, ہمیں تو اپنے طور پہ کرنا ہی ہے. ایس بی سی اے نے اور دیگر ادارے جیسے یہ سول ڈیفینس وغیرہ, انہوں نے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں کہ فائر سیفٹی میجرز لیے جائیں. یہ کہ کم وقت دے رہے ہیں, وہ تھوڑا سا اس میں سنبھلنے کا موقع دیں کیونکہ مارکیٹوں میں ایکوپمنٹس بھی شارٹ ہو گئے. سب سے پہلے تو شارٹ سرکٹ کے معاملات کو ختم کریں. وائرنگ کے بعد اب تو بڑے جدید قسم کے سرکٹ بریکرز ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ایمرجنسی ایگزٹ ہو, اسموک الارم ہو, اس کے علاوہ جو بھی آپ کے فائر سیفٹی کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ لگائیں. کہ جس شہر میں ہم 3 کروڑ آبادی اسیس کریں تو وہاں کم از کم بھی عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق 300 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے. لیکن یہاں تو 300 تو بہت اوپر چلے گا, 31-32 ہیں, 28 ہیں. اور اس میں بھی سب سے مزے کی بات ہے کہ 14 ہمارے ایسے ہیں جن کو فائر اسٹیشن کہا جا سکتا ہے. باقی تو ایسے ہیں کوئی پل کے نیچے ایک فائر ٹینڈر کھڑا کر کے فائر اسٹیشن. اس طرح دیکھیں 600 فائر ٹینڈرز چاہیے. کتنے ہیں؟ 42-43 ہیں. ہر فائر اسٹیشن پہ یعنی 9 لوگ کم از کم ہوں. یہ جو میں ایک عالمی اسٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں, تو اس طرح یہ تقریباً 2700 کے قریب یہ تعداد بنتی. عتیق میر صاحب, کل رپورٹ بھی آ چکی ہے, پرسوں رپورٹ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوائی. ہم نے پوری رپورٹ میں پڑھا بھی, اور اس میں اتنے بڑے نقصان کو, اتنے بڑے سانحے کو صرف ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ آگ ایک بچے سے لگی میزنائن فلاور پر, آرٹیفیشیل فلاور کی شاپ میں. بچہ کوئی پیٹرول کا اس کے ہاتھ میں کوئی کین تو نہیں تھا جو وہ چھڑکتا جا رہا تھا پوری مارکیٹ میں. چلے ایک مان لیتے بچے کے ذریعے آگ لگی, تو پھر آگ آخری فلور تک کیسے پہنچ گئی؟ بچہ بھی کہا ہے, کسی کو پتا بھی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے نا بچہ, تو آپ یہ سب یہ عقل نہیں مانتی, اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی. ریسکیو سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک سینئر تاجر رہنما؟ جو ریسکیو آپریشن ہوا گل پلازا میں اتنے روز تک جاری رہا اور ملبہ اٹھانے میں بڑی سست روی کا شکار رہا, اور یہ دنیا جانتی ہے, سامنے لمحہ بلمحہ اس کو اپڈیٹ کیا کس طرح وہ سست روی کا شکار رہا, کس طرح وہاں پر وہ سسکیوں کے ساتھ, آہوں کے ساتھ رو رہے تھے متاثرین. بڑا لمبا آپریشن رہا. آپ سینئر تاجر رہنما ہونے کے اس پہ کیا کامنٹ کریں گے اس سست روی جیسے آپریشن میں؟ دیکھیں سے ہر پہلو سے دل آزاری ہے اس میں. ہمارے ریسکیو کا نام تو ہے, لیکن ریسکیو کے لیے جو تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. اگر پہلے دن کتنے لوگ نکال لیے جاتے, نہ ان کے پاس وہ آلات ہیں جو دھوئیں میں داخل ہو سکتا ہے, کوئی آگ میں چلا جائے. ماسک نہیں ہے دھوئیں سے بچنے کے لیے, آتش سے بچنے کے لیے جیکٹس نہیں ہیں. اور آپ سینئر ساتھی تھے میرے خیال سے, آپ کے اور بھی ہمارے تاجر رہنما بھی تھے, آپ نے پریس کانفرنس بھی کی باقاعدہ وہاں پر آپ سب لوگوں نے. جی, وہ 2-3 مرتبہ وہاں پریس کانفرنس بھی کی. تو مجھے وہ ایک فائر آفیسر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ سنارکل پہ چڑھ کے ذرا ایک منظر دیکھیں, پھر ہمیں بتائیے ہم کہاں ہماری غفلت ہے. تو جب سنارکل وہ ٹرالی قریب پہنچی جہاں گل پلازا کے قریب, تو وہاں سے ہیٹ محسوس ہوئی. تو اس نے کہا دیکھیے اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے, اب یہ بتائیے کہ یہ درمیان میں پانی کیسے پھینکے. آگ پر کوئی گوشت کا آئٹم بنا رہے ہوتے ہیں نا, اور کوئی بھول جائے, ذہن سے نکل جائے, تو آدھے گھنٹے بعد وہ جل کے گوشت کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھیں دوسرے دن
बुझ नहीं रही थी आप, यानी कोई बुझा नहीं रहा था। जितने भी फायर टेंडर्स और इदारों से आ गए वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। हाँ, कुछ लोग गुल तजारा की दीवारें ठंडी कर रहे थे क्योंकि डर था कि दीवार अगर फट गई तो आग उधर न चली जाए। तो अब वो 4 दिन अगर जलता रहे कोई शख्स, मुझे बताइए जिंदगी तो कहाँ रह गई उसका जस्त भी मैं नहीं समझता कि पहचान पाएंगे आप।